الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریا مال مرشد، اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ محبت کیا ہے؟ یہ کی جاتی ہے یا ہو جاتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کیا ہے؟ یہ بڑا عجیب موضوع آپ نے چھیڑ دیا، اور یہ ایسا لفظ ہے جس پر بے شمار بحث کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی۔ صحیح۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی ڈیفینیشن کسی نے متعین کر دی ہو۔ تو قول فیصل جو ہے بالآخر وہ اللہ کی بات ہے، بالکل ٹھیک، اللہ کے رسول کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اللہ کی بات دیکھیں تو وہاں دونوں چیزیں ملتی ہیں، محبت ہو بھی جاتی ہے، محبت کی بھی جاتی ہے۔ صحیح۔ محبت ہو کیسے جاتی ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے یحبہم و یحبونہ۔ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ محبوب رکھتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر عمل کا ایک فطری رد عمل ہوتا ہے، بے شک بے شک۔ ہر ایکٹ ایک ری ایکٹ کو چاہتا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے انہیں محبت آتی ہے تو جواباً یقیناً لازماً وہ محبت کرتے ہیں۔ صحیح۔ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں انہیں پھر محبوب کی ہر ادا بھی پیاری لگتی ہے، اس کی ہر چیز بھی پیاری لگتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ حقیقتاً پھر اس کی مخلوق سے بھی محبت وہی کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ وہ محبت ہوتی ہے جو ہو جاتی ہے، کی نہیں جاتی۔ صحیح صحیح۔ یہ غیر اختیاری ہوتی ہے، اور یہ اللہ کریم کی عطا کا ایک فطری رد عمل جو انسان میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے وہ ہوتا ہے۔ اب اس کے تابع بہت سی محبت ہیں، جیسے والدین ہم سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں والدین پیارے لگتے ہیں، یہ اولاد کا رد عمل ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر جا کر بڑے الٹے نتائج بھی نکلتے ہیں، والدین کو اولاد دھکے بھی مارتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ محبت تو کرتے ہیں لیکن ظاہر محبت ہوتی ہے، دشمنی بھی کرتے ہیں۔ بچے کے ساتھ بظاہر محبت ہے، اسے کھلا حرام رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کسی کو پیار میں زہر کھلاتے ہیں تو یہ کون سا پیار ہے؟ زہر تو اپنا اثر دے گا۔ اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر دشمن بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح۔ دوسرا پہلو محبت کا کی جاتی ہے، وہ بھی قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرو۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں آتے ہیں، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے کائنات سجائی،
سورج چاند ستارے زمین آسمان خلق لکم ما فی الارض جمیعا کائنات کا دسترخوان تمہارے لیے بچھا دیا. جب احسانات پہ بندہ غور کرتا ہے تو اس سے محبت وہ کرنا چاہتا ہے. صحیح. یہ وہ محبت ہے جو عطایات پہ احسانات پہ کرم پہ غور و فکر کر کے پھر کی جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اس کی کیفیات اپنی ہیں، جو ہو جاتی ہے اس کی کیفیت اپنی ہے. جو ہو جاتی ہے وہ اور شے ہے، جو کی جاتی ہے وہ اور شے ہے. جو کی جاتی ہے اس کی بنیاد ہمارے اختیار پہ ہوتی ہے، ہمارے فیصلوں پہ ہوتی ہے. جو ہو جاتی ہے اس میں ہمارے فیصلوں کو دخل نہیں ہوتا. وہ اضطراراً بے خودی میں غیر اختیاری طور پر ہو جاتی ہے. صحیح. بہت سی چیزوں کو ہم نے محبت کا نام دے رکھا ہے، وہ محبت نہیں ہوتی، وہ ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں. صحیح. مجھے اس مکان سے بڑی محبت ہے، میں نے بڑے پیار سے بنایا ہے، پھر بیچ کیوں دیا؟ کسی اور کوئی اور ضرورت آ گئی، بیچ دی. اب وہ ضرورت زیادہ محبوب ہو گئی. بالکل ٹھیک. اس بندے سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، پھر اس سے دشمنی بھی ہو گئی. تو یہ ضرورتوں کی، ہم نے ضرورتوں کو محبتوں کا نام دے رکھا. بالکل صحیح. حتیٰ کہ بعض اوقات والدین اور اولاد میں بھی رشتے ضرورتوں کے آ جاتے ہیں، محبتوں کے نہیں ہوتے. جی بڑی بچے کو بڑا پڑھایا، جی باہر کے ملکوں میں پڑھایا، اب یہ کما کر مجھے پیسے نہیں دیتا تو محبت ختم ہو گئی. تو وہ پھر محبت تو نہیں تھی نا. بالکل صحیح. وہ تو ایک ضرورت تھی. ضرورت تھی. بالکل ٹھیک. تو ہم نے اپنی غلط فہمی میں بہت سی ضرورتوں کو محبتوں کا نام دے رکھا ہے. مرد اور عورت محبت ہو جاتی ہے، یہ محبت نہیں ہے، جن سے مخالف کی فطری ضرورت ہوتی ہے. صحیح. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک بات. ضرورت کی تکمیل ہوتی رہی محبت ہے. سمجھا یہ نہیں یار اس سے زیادہ اچھی ہے تو محبت ختم. بالکل صحیح. دوسرے دن جی بھر گیا. جی ہاں. تو یہ محبتیں نہیں ہوتی. تو جہاں محبت ہوتی ہے پھر وہ ختم نہیں ہوتی، پھر وہ ٹوٹتی نہیں، پھر اس میں خرابی نہیں آتی، پھر وہ جھگڑے نہیں پڑتے، پھر وہ سارا کچھ برداشت ہوتا چلا جاتا ہے. تو وہ بڑا اچھا ایک شعر کسی نے کہا تھا، ایک عرب شاعر کا مصرع ہے، فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ. محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا غلام ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی خود بھلے برے نیکی بدی کا فیصلہ نہیں کرتا، جو وہ کہتا ہے وہ کرتا جاتا ہے. یہ محبت کی نشانی. بے شک. اور ہمارے اردو کے شعراء میں کسی نے یہ کہا تھا کہ محبت کیا ہے، تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں، تیرا مجبور کر دینا میرا مجبور ہو جانا. بالکل صحیح. تو محبت ایک جذبہ ہے جو بندے کے اختیارات طلب کر کے محبوب کے قدموں میں ڈال دیتا. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. سب سے اعلیٰ محبت ہے بندے کی اللہ کے. اللہ سے. بالکل ٹھیک ہے. سب سے اعلیٰ محبت ہے بندے کی اللہ کے رسول کے ساتھ. اہل اللہ کے ساتھ محبتیں ان محبتوں کے تابع ہیں، ان کا حصہ ہیں، ان کا پرتو ہیں، عکس ہیں، جز ہیں. بے شک. بے شک. لیکن یہ ساری محبتیں جب ہم کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے لیکن کام ہم اپنی مرضی کا کریں تو ہم جھوٹ بولتے. بالکل ٹھیک. پھر وہ محبت ہم جھوٹ بولتے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. محبت کرنے والا محبوب کی پسند سے جیتا مرتا ہے. بالکل صحیح. اللہ سے ہمیں محبت ہے لیکن سارا دن شکوہ بھی اللہ ہی کا کرتے ہیں، یہ کام نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا.
सुभान यानी अल्लाह। एक तरफ हम अल्लाह को मालिक मानते हैं, दूसरी तरफ हम अपने मशवरे दे रहे होते हैं। बेशक मैं बेशक। आपके दानश्वरों के तबसरे टीवी पे सुनता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि ये सारे अक्लमंद टीवी पे बैठे हैं, सारे बेवकूफ़ हुकूमत कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे ही लगता है, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। बिल्कुल ऐसे ही। और वो चंद लोग हुकूमत को डुबो भी रहे होते हैं, हुकूमत का बेड़ा भी गर्क कर रहे होते हैं, पाकिस्तान को बर्बाद भी कर रहे होते हैं, वो सारा कुछ लेकर ये अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ चल रहा ये है। बड़ी अजीब बिल्कुल सही बात बातें है। हैं। और ये तुकबंदियाँ हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं होती। ये हर आदमी का एक अंदाज फ़िक्र है जिसे बिल्कुल वो ठीक। फाइनल डिसीजन समझ बैठा है। बिल्कुल सही। मोहब्बत दरअसल वो, आप मोहब्बत को ज़िंदगी कह लें। बिल्कुल ठीक। और इसमें जो- यूँ कहा जा सकता है कि अगर अल्लाह ताला से मोहब्बत हो जाती है तो उसकी मोहब्बत में लोगों से मोहब्बत करना नहीं भी देखें, आप अगर मेरे साथ आपका ताल्लुक़ है तो ये कौन सी मोहब्बत है कि आप कहें जी आपसे तो मेरी बड़ी मोहब्बत है, आपके बेटों को मैं नहीं देखना चाहता। हाँ, ये तो मोहब्बत ना हो। आपसे मुझे बिल्कुल बड़ी सही। मोहब्बत है लेकिन आपका ये दफ्तर में ढा दूंगा, ये आपकी गाड़ी में जला दूंगा, ये कौन सी अल्लाह मोहब्बत है? अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मोहब्बत होती है तो महबूब की हर चीज़, हर अदा महबूब हो जाती है। बेशक। वो एक फ़ारसी शायर ने कहा था कि पाए सग बोसीद मजनू खल्क गुफ्ता ईंचे बोत, कि मजनू ने कुत्ते के पाँव चूम लिए। तो लोगों ने कहा क्या करते हो, पागल हो गए हो? उसने कहा ई सग गाहे गाहे कुए लैला रफ्ता। सुभान अल्लाह। कभी उसकी ये इंतहा है। लैला की गली से अल्लाह गुजरता। अकबर, अल्लाह अकबर। तो इसी को थोड़ा सा इंसान अगर समझ ले, सुभान महबूब अल्लाह, सुभान की अल्लाह। हर अदा महबूब हो जाती है, हर अल्लाह चीज़ अकबर। प्यारी लगने लगती है। लोग कहते हैं तेरे महबूब ने गलती की, वो कहते हैं नहीं नहीं बड़ा खूबसूरत काम किया। बेशक। लोग बेशक। कहते हैं उसका जी आज तेरे महबूब का वो जो था, वो पंजाबी शायर कहता है कि वो किसी ने मजनू से कहा था कि मियाँ मजनू तेरे लैला रंग दी काली। उसने कहा नहीं मियाँ तेरी अख नहीं देखने वाली, हाँ हाँ हाँ। कि तू अल्लाह। उसे मेरी आँख से देख। तो महबूब की, तो जो अल्लाह के बंदे हैं उन्हें अल्लाह की मखलूक भी प्यारी है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ये फरमा दीजिएगा कि दोनों मोहब्बतों में से एक हो जाती है और एक की जाती है, इसमें से अफजल कौन सी है? जो हो जाती है। जो हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे एक ब्रेक पे जाना है हज़रत जी, वापस आते हैं तो फिर सवालात हैं कुछ, ये शामिल करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी इस सवाल के ज़रिए इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, आप नोट फरमा लीजिए 033349555021। इस नंबर पे आप हमें SMS कर सकते हैं अपना सवाल। इसी तरह से अगर हमें ईमेल के ज़रिए आप अपना सवाल भेजना चाहें तो almurshed.tv की वेबसाइट पे जाइए, क्वेश्चन के ऑप्शन में जाके सबसे पहले आप वहाँ पे चेक कीजिए कि जो सवाल आप भेजना चाहें वहाँ पे सर्चिंग दी हुई है, उसमें जाके आप वो मौजू के एतबार से सर्च करें कि क्या पहले से ये सवाल हो तो नहीं चुका, और अगर हो चुका है तो उसको आप इसी वेबसाइट में आपको पता चल जाएगा कि किस एपिसोड में है, उसमें आप उसका जवाब देख लीजिए, और अगर कोई नया सवाल है तो वो आप हमें भेज दीजिए। इसी तरह से आपके जितने भी सवालात हैं वो इस वेबसाइट के अंदर मौजूद होते हैं। इंडेक्स वाइज आप नाम से भी उसको सर्च कर सकते हैं, शहर के नाम से उसको सर्च कर सकते हैं, मौजू के एतबार से सर्च कर सकते हैं, और इसी तरह से आप इसमें कुरान पाक के हवाले से उर्दू इंग्लिश तराजुम देख सकते हैं हज़रत जी के, और हज़रत जी की बयानिया तफासिर जो उर्दू में और पंजाबी में मौजूद हैं वो भी आप इस प्रोग्राम के ज़रिए सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रिया में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन मोहतरम। आपके सवालात और रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम अमान साहब। हज़रत जी, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। वक़ास से हैं, फैसलाबाद से। ये कहते हैं किसी इंसान की ज़िंदगी में
پیر و مرشد کا ہونا لازمی ہے، اور کیا ہر کوئی پیر بن سکتا ہے، اور پیر کی نشانی کیا ہوتی ہے جسے پیر مانا جائے؟ یہ سوال تو بڑا کئی پرانا دفعہ آ ہو چکا ہے چکا اور بڑی دفعہ جی جی، ریپیٹ ہو لیکن چکا. مختصراً اس پہ تھوڑا سا. بھئی ہر بندے کو رہنمائی کے لیے، راستہ چلنے کے لیے رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. دین پر عمل کرنے کے لیے کوئی ایسا بندہ چاہیے جو رہنمائی کرے. یا بندے میں خود صلاحیت ہو تو وہ اپنا راہ بھی ڈھونڈے، دوسروں کی رہنمائی کرے. تو ظاہر ہے ہر بندے میں تو یہ صلاحیت نہیں ہوتی. تو کوئی بندہ تو چاہیے جو جس پر آپ کو اعتماد ہو، جو خود نیک ہو، باعمل ہو، اور جانتا بھی ہو، عالم بھی ہو، باعمل بھی ہو، تو وہ چاہیے. بالکل ٹھیک. اور نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس سے آپ کو نیکی نصیب ہو، اصلاح ہو، بہتری ہو. بے شک. اور یہ سمجھنا کہ پیر میری دنیا حاجات پوری کرے گا، وہ تو سب کی اللہ کرتا ہے. وہ کافروں کی، ناشکروں کی، ظالموں کی کر رہا ہے تو آپ کی کیوں نہیں کرے گا؟ وہ پیروں کا کام نہیں ہے. پیر ہوتے ہیں ہدایت پانے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے. بالکل صحیح. تو ویسے پچھلے سوالوں میں تلاش کر لیں، جی مفصل اس میں جواب بڑا ہے. ڈیٹیل سے اگر آپ المرشد.tv پہ اس موضوع کو سرچ کریں گے تو بڑی ڈیٹیل سے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اگلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں، انہی کا دوسرا سوال ہے. یہ کہتے ہیں کہ آج کے حالات کے مطابق حضرت جی جیسے لوگوں کی بہت اشد ضرورت ہے، لیکن یہ ایک طرف بیٹھے ہیں، یعنی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سیاست میں کیوں کردار اپنا ادا نہیں کرتے، ایک سائیڈ پہ ہو کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بچے گزارش یہ ہے کہ بہت سے دینی لوگ بھی اور دینی جماعتیں بھی سیاست میں موجود ہیں اور کام کر رہی ہیں الحمدللہ، اور ان کا خیال ہے کہ ہم اس نظام میں شامل ہو کر اس کی اصلاح کریں گے، اسے بدلیں گے. لیکن جو میرے جیسے لوگ ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ جب آپ کسی نظام کا حصہ بن جاتے ہیں تو اس کے بدلنے کی باتیں فضول ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اگر آپ کو بدلنا ہے تو آپ اس نظام کے مقابلے میں کھڑے ہو کر بدلیں گے، اور یہ طریقے سنت ہے. اہل مکہ نے بڑا زور لگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ عبادت اپنے طور پر کریں، اپنے رب کو مانیں، لیکن جو ہمارا معاشرتی یا نظام سوسائٹی کا ہے اس میں مخل نہ ہوں، آپ بھی اس کا حصہ بن جائیں. کوئی خرابی ہے تو اس کی اصلاح کریں. انہوں نے فرمایا نہیں، ہم اپنا نظام لائیں گے. بالکل صحیح. تو ہم الگ تو نہیں ہیں، ہم آپ کے اندر بیٹھے ہیں، اور پوری دنیا پہ ہم نے بھی اپنا ایک ہنگامہ بپا کر رکھا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہماری بات کتنے لوگ سنتے ہیں. ہم اس نظام کو باہر کھڑے ہو کر گرانا چاہتے ہیں. صحیح. اللہ ان کی کوشش بھی قبول کرے جو اس مکان کے اندر ہیں اور کہتے ہیں گرا دیں گے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خود اندر ہیں، گرائیں گے کیسے، اور اس کے نیچے خود تھوڑے دبے گے. یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، آپ کی سمجھ میں آئے تو ہمیں سمجھا دیجئے تو ویسا کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. رضوان ہے فیصلہ آباد سے. رضوان صاحب، آپ کا بھی جو سوال ہے بینک کی جاب جائز ہے یا نہیں، المرشد.tv کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ اس موضوع کو سرچ کریں، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. محمد عتیق ہیں کراچی سے. یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے زمین کی مٹی سے بنایا، بعد میں کیا ہر انسان کو پیدا کرنے کے لیے مٹی کا کوئی کردار ہے، یا صرف ایک بار کا عمل تھا اور بعد میں مرد اور عورت کے ملاپ سے افزائش نسل ہوتی ہے؟ میرے بچے مرد اور عورت ساری عمر مٹی کھاتے ہیں. ہر بندے کے سیل مٹی سے آتے ہیں. مٹی سے کیلا بنتا ہے، مٹی سے آم بنتا ہے، مٹی سے انگور بنتا ہے، مٹی سے غلہ بنتا ہے، مٹی سے دانا بنتا ہے، مٹی سے جانور بنتا ہے. ہر چیز مٹی کھا رہی ہے. مٹی کو اللہ مختلف روپ دیتے ہیں، غذا کا، دوا کا. اسی غذا کا مادہ بنتا ہے، اسی مادے میں سیل بنتے ہیں، انہی سیلوں سے انسان بنتا ہے. پھر وہ مٹی پھانکتا رہتا ہے، اسی مٹی میں اس کے باڈی سیل ہوتے ہیں، وجود بنتا رہتا ہے. صحیح. سارا مٹی کا پروسیس اول آخر مٹی ہے، پھر مٹی میں جا سوتا ہے. پھر مٹی میں جا سوتا ہے. کیا بات. منہا خلقناکم،
वफ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हमने इसमें से तुम्हें पैदा किया है, इसमें लौटाएंगे, फिर इसी से खड़ा कर देंगे। खड़ा कर देंगे। सुभान अल्लाह। तो ये सारा प्रोसेस सारा जो है ये खेल मिट्टी मिट्टी का का प्रोसेस है, इसका खेल है। सादिया अजीज़ हैं अब्टाबाद से। हज़रत जी, घर में ज़रूरतों के तहत जवान ड्राइवर या जवान लड़की घर के कामकाज के लिए रखना शरई एतबार से कैसा है? बच्चे शरई एतबार से जवान बूढ़े की कैद नहीं, कैद किरदार की है। ठीक है। बूढ़ा भी बेकिरदार हो सकता है और जवान भी बाकिरदार हो सकता है। बात किरदार की है। बंदा दयानतदार हो, अमीन हो, हुकूकुल्लाह अदा करता हो तो फिर उससे अल्लाह बंदे के हुकूक की भी उम्मीद रखी जा सकती है। जो अल्लाह के हुकूक अदा नहीं करता उसे आप ईमानदार नेक समझ कर कैसा रख लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अज़हर हुसैन मुल्तान से ये सवाल भी कई दफ़ा आ चुका है, लेकिन थोड़ा मुख्तसर सा जवाब इसका दे दीजिएगा। क्या इंसान पर जिन भूत का साया होता है? अगर हाँ तो इससे कैसे बचा जा सकता है? होता है बच्चे, लेकिन अगर बंदा अपना 5 वक़्त नमाज पढ़े, बावुज़ू रहे, तलावत करे, अल्लाह अल्लाह करे तो ये नहीं हो सकता। ठीक है। बच सकता है। अगर खुदा न खास्ता को हो तो मुअव्वज़तैन पढ़ कर दम करे, ठीक हो जाता है। खुद ही पढ़ कर दम कर ले। आखिरी 2 सूरतें 11 मरतबा पढ़ कर अब अल्लाह का दुरूद शरीफ पढ़ कर फूंक मार ले, ठीक हो जाएगा। सही। लेकिन हलाल खाए और फ़राइज़ अदा करे। सही। अगर कोई इनका दूसरा सवाल है कि अगर कोई बैत करके तोड़ दे तो क्या उसको गुनाह होता है? कुरान करीम ने फरमाया वमन नक़स फ़इन्नमा यनक़ुसु अला नफ़्सिही, जो बैत तोड़ते हैं वो अपने आप को तोड़, गोया खुद को उन्होंने तोड़ लिया। लेकिन पहले बात यह कि बैत भी तो हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हर बात हर बैत नहीं होती। जिससे आप बैत कर रहे हैं उसमें बैत लेने की अहलियत हो, जिस नीयत से आप कर रहे हैं वो नीयत बैत की हो, तो फिर तोड़ना गोया अपने आप को तोड़ देना है, अपने आप को मार देना है, तबाह कर लेना है। तो बैत ही ना हो, ये रस्मी बैतें हैं। आप बैत करते हैं पीर साहब मेरी मुश्किलें दूर करेंगे, पीर साहब बैत करते हैं कि मेरी मुश्किल तो दूर होगी, कोई शरीनी ये देगा, इसकी होगी या नहीं होगी। जी हाँ, बिल्कुल, पीर साहब की तो दूर हो जाती। बैतें बैत ही कोई नहीं। बैत हो तो वो तोड़ना ऐसे है खुदकुशी जैसे कर दे। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर अज़हर हुसैन का एक और सवाल है जी। ये कहते हैं कि अक्सर इस्लामी किताबों पर कुछ वज़ाइफ लिखे होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं वो वज़ाइफ करने के लिए अपने मुर्शिद की इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। वो कुरानी आयात भी होती हैं और कुछ और वज़ाइफ भी होते हैं। तो कुरानी आयात के लिए किसी मुर्शिद से इजाज़त लेना ज़रूरी है? मैं सादा सी ज़िंदगी गुजारता हूँ और मैं अमली ज़िंदगी का कायल हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि नताइज अमल पर मुरतब होते हैं, वज़ाइफ पर नहीं। बिल्कुल ठीक। वज़ाइफ आखिरत के लिए हैं, बरक़ात के लिए हैं। अगर आप अपनी आखिरत के काम से फारिग हो चुके हैं तो फिर वज़ाइफ दुनिया के लिए पढ़े। अल्लाह अकबर। कुरान आखिरत के लिए ज़िंदगी गुजारने का एक निसाब है, इसे आपने वजीफ़े बनाकर दूसरी तरफ लगा दिया। ये ज़िंदगी का निसाब है, इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है। सबसे बड़ा वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी है, उसे कुरान के मुताबिक ढाल लें, और किसी वजीफ़े की क्या ज़रूरत है। तो मैं तो भाई मेरे बच्चे अमली इंसान हूँ, प्रैक्टिकल आदमी हूँ, तो मैं तो कुरान पर अमल करना सबसे बड़ा वजीफ़ा समझता हूँ। जितना मुमकिन, जितना अल्लाह तौफीक देता है उस पर अमल करता हूँ और समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा वजीफ़ा है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। हज़रत जी, मुझे एक ब्रेक पे जाना है और वापस आके कुछ और सवाल इसमें शामिल करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी इस प्रोग्राम में अपने सवाल के ज़रिए शामिल होना चाहें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, आप नोट फरमा लीजिए 0333455021। और इसी तरह से अगर हमें ईमेल करना चाहें अपना सवाल तो almurshid.tv की वेबसाइट पे जाइए, क्वेश्चन के ऑप्शन में जाके सबसे पहले आप वहाँ पे चेक कीजिए कि जो सवाल आप भेजना चाहें वहाँ पे सर्चिंग दी हुई है, उसमें जाके आप वो मौजू के एतबार से सर्च करें कि क्या पहले से ये सवाल हो तो नहीं चुका, और अगर हो चुका है तो उसको आप इसी वेबसाइट में
آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، عبدالوہاب ہیں کوئٹہ سے۔ یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب کہ اسلام واقعتاً ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو پھر یہ جو مملکت کا نظام چلانا ہے اس کا کوئی نظام کیا اس ضابطہ حیات میں موجود نہیں ہے، یا اگر ہم دوسرا نظام چلا رہے ہیں تو ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں؟ آپ ظلم کر رہے ہیں، ہم جی گناہ نہیں کر رہے، ہم ظلم کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کا نظام صرف کو اس میں موجود نہیں، اس کا نظام صدیوں نافذ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا سارا نظام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تھیوری نہیں دی، عملاً نافذ کر کے دیا، اور صدیوں مسلمان ریاستوں میں نافذ رہا۔ آپ کے انگریز کے آنے سے پہلے برِ صغیر میں نافذ رہا۔ آج بھی جو اورنگزیب عالمگیر کا نظام سلطنت تھا، آج کے علماء اس پہ فتوے دیتے ہیں، فتاوی عالمگیری اسے کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے فتاوی عالمگیری؟ برِ صغیر کا نظام سلطنت تھا جو فیصلے عدالتوں میں ہوتے تھے، آج بھی اس پہ فتوے چلتے ہیں۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ کبھی اس میں ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح، تھوڑا سا اس موضوع پہ مطالعہ کریں، پھر پتہ چل جائے گا۔ پتہ چلے۔ اور اگر آج بھی اس طرف لوٹ جائیں تو یہ لوٹنا سارے ہے تو مسئلے آج بھی مسائل دنیا ختم ہو کی جائیں۔ حکمرانی ہماری ہے، لیکن ہم لوٹیں بھی تو۔ ہم گناہ نہیں کر رہے، ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ بھی، دین کے ساتھ۔ بالکل صحیح۔ سعیدہ ہیں نوشہرہ سے، یہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے بیوی سے جھوٹ بولنا جائز ہے، کیا یہ درست ہے؟ بچے، جھوٹ کسی سے بھی بولنا جائز نہیں ہے۔ بعض مواقع پر کوئی ایسی بات کہہ دینا جو جھوٹ نہ ہو، جھوٹ وہ ہوتا ہے جس میں کسی کا نقصان ہو رہا ہے، اسے غلط اطلاع دی گئی ہے۔ تو دو بھائی لڑ رہے ہیں تو ایک بھائی نے کسی کو اس کے بارے اچھا نہیں کہا، لیکن اس کے دوسرے بھائی سے ملتا ہے تو کہتا ہے تیرا بھائی یار مجھے ملا بڑی تعریف کر رہا تھا۔ تو اس نے تعریف کی تو نہیں ہے، لیکن شاید اس جملے سے ان کی صلح ہو جائے، بے شک۔ اور اس جملے سے کسی کا نقصان بھی نہیں ہو رہا، کسی کو غلط اطلاع دے کر اس سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا، تو یہ جھوٹ نہیں ہے، گرچہ بظاہر جھوٹ ہی لگتا ہے۔ صحیح۔ تو اس طرح کی کوئی بات مسلط کے انداز میں گھر میں بھی کر دی جائے کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو یا خرابی نہ ہو، تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک۔ تو جہاں جھوٹ ہے، مطلب ہے کوئی بات چھپا کر اس کا دوسرا پہلو بتانا اور اس سے مختلف نتائج اخذ کرنا، وہ تو کہیں بھی جائز نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ آگے ایک اور سوال ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا، یہ کہتے ہیں کہ روزانہ استعمال کی چیزیں اگر گم ہونا شروع ہو جائیں، اکثر گم ہونا شروع ہو جائیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا سبق دیتے ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ سبق تو بچے اللہ تعالیٰ تو قدم قدم پہ دیتے ہیں، ہر بات پہ دیتے ہیں۔ چیزیں گم نہیں ہوتی، باتیں بھول جاتی ہیں، نام بھول جاتے ہیں، کام بھول جاتے ہیں، تو بندے کو اپنی حیثیت یاد آنے لگتی ہے کہ میں ہوں کیا اور مجھے کتنے سہارے کی ضرورت ہے۔ تو سبق تو قدم قدم پر ہے، اب بندہ خود سیکھے تو۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ندیم عباس ہیں راجن پور سے،
میری بیوی کو پچھلے 2 سال سے فالج ہے، ڈاکٹر حکیم پیر ہر جگہ لے گیا ہوں، میں بہت غریب آدمی ہوں، قرض میں ڈوب گیا ہوں، آپ سے عرض ہے کہ دعا کریں اور کوئی رہنمائی بھی فرما دیجیے۔ بچے اللہ پاک صحت دے، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ کریم مہربانی فرمائے، ہو سکے تو تعویذ لے جو اللہ کرے اللہ صحت دے دے، ہم تو یہی کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ محمد جاوید، ان کا سوال ہے کہ اسلام میں کس حد تک دولت کمائی جا سکتی ہے؟ جتنی اللہ دے، جتنی اللہ دے۔ اسلام میں دولت کی حد نہیں ہے، کمانے کے طریقے جو ہیں وہ مقرر ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اخراجات کے طریقے، اسلام صرف کمانے پہ نہیں، اسلام خرچ پر بھی پابندیاں رکھتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ دنیا کے معاشی نظام کمانے اور اس کے بعد حکومت کا ٹیکس دینے کے بعد آپ کو آزاد کر دیتے ہیں کہ آپ خواہ رکھ کر آگ لگا دیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ صحیح۔ کمانے کے اسلوب بتاتا ہے کہ اس میں کسی کا حق نہ مارا جائے، ہر طرح سے جائز طریقے سے کمائی جائے، کہیں کسی غلط جگہ خرچ بھی نہ کی جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اس میں جو اللہ کا حصہ ہے، فرض جو ہے زکوٰۃ، وہ لازمی دی جائے۔ اس کے بعد صدقات نفلی ہیں، آپ ضرور دیں نہ دیں وہ آپ کی ثوابدید پر ہے۔ جتنی اللہ دیتا ہے کمائیں، کوئی پابندی، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج، جائز طریقے سے ہو، اس کے بتائے ہوئے طریقے حلال سے ہو، طریقے سے کمائیں، جائز امور پر خرچ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ عزیز احمد ہیں اپنا بات سے، یہ کہتے ہیں کہ والد کی وفات کے بعد والدہ کو وراثت کی تقسیم کا کیا معاملہ کرنا چاہیے، جبکہ تمام اولاد بالغ ہو جائے اور شادی شدہ بھی ہو، اور وراثت میں چھوڑے ہوئے مال پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے اگر وہ مال ابھی تک تقسیم نہ ہوا ہو؟ بچے، والدہ کو اس میں کوئی کردار نہیں ہے، والدہ کا 8واں حصہ ہوتا ہے، وہ اپنا حصہ لے سکتی ہے، باقی سب کے حصے مقرر ہیں۔ بھائیوں کا 2 گنا حصہ ہوتا ہے، بہنوں کا آدھا ہوتا ہے، وہ صرف مقرر ہے۔ اور یہ الحمدللہ چلو یہ قانون وراثت تو کم از کم ہمارا پچھلے کئی برسوں سے اسلامی کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ عدالت میں بھی جائیں تو اس کے مطابق تقسیم ہو جاتا ہے۔ قانون وراثت اسلامی ہے ہمارا، الحمدللہ کچھ تو ہے۔ بالکل تو صحیح۔ وہ اپنے حصے کو، اس میں والدہ کا کچھ، والدہ کو اس میں اپنا جو حصہ ہے وہی لے سکتی ہے، باقی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو اگر تقسیم سے پہلے ہے تو اس پر سارے پر زکوٰۃ اسے اکٹھے سے دینی ہے، تقسیم ہو جائے تو اپنے اپنے حصے کی ہر ایک نے دینی۔ اچھا، انہی کا ایک دوسرا سوال ہے کہ اگر کسی کی 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو وہ باپ اپنی زمین صرف ایک بیٹی کو دے سکتا ہے اور باقی تینوں کو نہیں، یا اس کو ڈسٹریبیوٹ برابر کرنا چاہیے؟ باپ کی ملکیت ہے، اب وہ تینوں کو دیتا ہے، ایک کو دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، مناسب یہ ہے کہ وہ سب کو ان کا حصہ دے، لیکن وہ اپنی مرضی سے دے سکتا ہے جس کو چاہے۔ اور خصوصاً یہ ہے کہ جو باپ نے وراثت میں لی ہے اس میں تصرف نہ کرے، اچھی بات ہے۔ جس طرح وراثت سے لی ہے اس طرح وراثت میں جانے دی۔ جائیداد 2 طرح ہوتی ہے نا، ایک باپ نے وراثت میں لی ہے، ایک باپ نے خود بنائی ہے۔ جو اس نے خود بنائی ہے وہ اگر کسی ایک کو بھی دے دے تو کوئی حرج نہیں، اس کی اپنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو وراثت میں لی ہے اس میں ایک حق بنتا ہے اگلے ورثاء کا بھی، اس نے وراثت میں لی ہے اس کے وارثوں کو دینی چاہیے۔ صحیح۔ لیکن اگر نہ دے، ایک کو دے دے تو دے سکتا ہے، مناسب نہیں ہے، گناہ ہوگا، اس سے فرصت۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ نورین ہے، یہ کہتی ہیں کہ سسرال والے بہت سخت ہیں، یتیم ہوں، دنیا سے ڈرتی ہوں، ساس کہتی ہے کہ اگر 3 ماہ کے اندر تمہاری گود نہ بھری تو تمہارے شوہر کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ میں اپنے گھر والوں سے چوری یہ میسج کر رہی ہوں، پلیز میرے لیے ایک تو خاص دعا کیجئے اور دوسرا میری رہنمائی کیجئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بیٹا صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ ہمیں یہ شکایت ہوتی ہے میں مسکین ہوں، میں غریب ہوں، میں یتیم ہوں، لیکن اللہ کے ساتھ ہمارا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کی باغی جیسی ساس ہوتی ہے ویسی باغی بہو بھی ہوتی ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کم از کم اللہ سے تو بنا کر رکھو، پھر شاید ساس سے بھی بن جائے۔ صحیح بات۔
مخلوق کو پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں ہے کہ وہ 3 مہینے میں پیدا کر لیں یا 1 مہینے میں پیدا کر لیں یا 1 سال میں پیدا کر لیں۔ جب جس کا وقت معین ہے، اپنے وقت پہ، جس طرح اپنے وقت پہ ہر کوئی مر رہا ہے اسی طرح اپنے وقت پہ ہر کوئی پیدا بھی ہے۔ دوسری شادی کوئی دھمکی نہیں ہے بیٹا، شادیاں اگر اسلام نے اس کا جواز دیا تو دوسری کر لیں، ٹھیک ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے اپنا نصیب کھانا ہے، اس نے اپنا نصیب کھانا ہے، دوسری بھی کر کے دیکھ لیں۔ یہ عورتوں کو یہ بیماری ہے کہ ہمیں تکلیف، وہ یہ نہیں سمجھتی کہ جو دوسری شادی کرتا ہے وہ بھی ٹانگا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ اچھا، ایسی دونوں سادہ طرف ہیں، یہ ایسی سادہ ہیں کہ انہیں مرد کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ تم اسے کہو کر دوسری شادی، صحیح صحیح، اسے بھی لگ پتہ جائے گا جب 2 ہوں گی تو۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل بیوی صحیح، ایک ہی عمر قید ہوتی ہے تو 2 ہو جائیں تو پھر تو تماشا بن جاتا ہے۔ ڈبل عمر قید ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، کیا وجہ ہے کہ خواتین اس کو تسلیم نہیں کرتی حالانکہ حکم ہے؟ بے وقوفی، اور یہاں آ کر بر صغیر میں نہیں کرتی۔ اچھا، ہمارے ساتھ افغانستان ہے، وہاں کوئی دوسری شادی نہ کرے تو وہ عورتیں بھی معیوب سمجھتی ہیں کہ یہ ساری مصیبت میرے ہی ساتھ ہے۔ کوئی ایک آدھ اور بھی ہوتی، کوئی کام میں ہاتھ بٹاتی، کوئی اس کو کچھ کسی اور دھیان لگاتی۔ صحیح صحیح، سارے آپ عرب میں دیکھ لیں، سارے لوگ 3 4 شادیاں، اور بیویاں خوش ہوتی ہیں۔ اور یہ صرف یہاں کی بیویاں جو یہاں ہیں وہ خوش ہندوؤں کے نہیں ساتھ ملنے سے نا، ہندوؤں میں چونکہ یہ اچھا بہت اچھا، برا سمجھا جاتا ہے نا، صحیح صحیح، تو یہ ہم میں ہندوؤں سے یہ رسومات آ گئی ہیں، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، مسلمانوں میں یہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ حضرت جی، وہی ہوا کہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمیں سوال اپنا SMS کیجیے، اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں اپنا سوال۔ تو almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا